انسان اپنی زندگی کے ہر طرح کے گوشے، ہر طرح کے لمحے یاد رکھتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بھول جایا کرتی ہیں، مگر مشکل وقت کے جو ساتھی ہیں وہ بھولا نہیں کرتے۔ جب انسان پہ کڑا وقت ہو، ان حالات میں جو لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی سے کبھی نکلا نہیں کرتے۔ یہ روایت، یہ حدیث، یہ بات آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ہر بیان کرنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس سے مفہوم لینے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وحی کو انما الاعمال بالنیات سے بھی پہلے اس روایت کو ذکر کیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کا آغاز کیا ہے، بعینہ ہی اسی طرح جس طرح اس وحی سے اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کا آغاز کیا۔ امام الانبیاء کا معمول یہ تھا، آپ اپنے گھر سے کچھ سامان لے کر کے، ستو لے کر کے نکل جایا کرتے اور غار حرا میں اپنی دن اور راتیں بسر کیا کرتے تھے، اور آپ وہاں پر آنے جانے والوں کو ستو پلاتے، کھانا کھلاتے، جہاں تک ممکن ہوتا آپ ان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک آنے والا آیا کہ اس نے آپ کو کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، اس نے پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، اس نے تیسری مرتبہ آپ کو دبوچا اور اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ جبریل تھے، پہلی وحی لے کر کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آئے۔ آپ نے کبھی اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کے دل کو چیر کر کے، آپ کے سینے کو شق کر کے، آپ کا دل نکال کر کے فرشتوں نے آب کوثر سے دھویا تھا، اور سارے لوتھڑے نکال کر کے پاک صاف ایک پشت میں، ایک تھال میں آپ کا دل رکھا، صاف کر کے دنیا کے اندر سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تھی۔ اور آج یہاں یہ بات کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ مولویوں نے کیا دیا ہے، ہم نے دل کا بائی پاس آپریشن ایجاد کیا۔ میں نے کہا جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہمارے امام الانبیاء کی اس وقت بھی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی تھی۔ امام الانبیاء کے بعد، اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے، کہا محبوب، آقا، میرے سرتاج، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا خدیجہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، زملونی زملونی، میں ڈر گیا ہوں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں ڈر گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا کیفیت بن رہی ہے۔ جو سیدہ خدیجہ کے الفاظ ہیں وہ آج کی مجلس کا منبع و محور ہے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا
امام الانبیاء کو مخاطب کر کے کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مشکل وقت میں جب انسان پہ کٹھن وقت آئے اس وقت میں حوصلہ دینے والے کبھی بھولا نہیں کرتے۔ اور پھر یہی وہ خدیجہ، یہی وہ خاتون ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی جبکہ سید عائشہ سلام اللہ علیہا ان کے جیسی پیاری بیوی آپ کے عقد میں ہے، آپ کے بستر میں ہے، آپ کی روایات کو یاد کر کر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا حصہ بن رہی ہے، اس زندگی کے اندر بھی پیغمبر عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی کہ جب لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے، مجھے جھٹلایا کرتے تھے، مجھے لوگ جھوٹا کہا کرتے تھے، ایک خدیجہ تھی جو میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ میں لوگوں سے مار کھا کر کے، پتھر کھا کر کے گھر میں آتا، خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرے ان زخموں پہ مرہم رکھا کرتی تھی۔ عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں خدیجہ کو نہیں بول سکتا۔ آج میں نے قربانی کی ہے، آج گوشت کے تقسیم کا دن ہے تو ابتدا کرنی ہے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، محبوب آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرنے والا۔ خدیجہ تجھے کس نے بتایا، تجھے کس نے کہہ دیا؟ ابھی تو کائنات میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نبی بننے والا ہے، ابھی تو کائنات کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آج اس کے اوپر پہلی وحی آ گئی ہے، جن کے اوپر پہلی وحی آئی ہے آج ابھی تو ان کو بھی نہیں پتا کہ مجھ پہ وحی آ گئی ہے۔ تو نے دو قسمیں اٹھا کر کے کیوں کہہ دیا، کیوں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا؟ کہا ہاں میں کہا اس لیے ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ کے اندر جو صفت ہے وہ صلہ رحمی کی صفت ہے، اور جو بندہ صلہ رحمی کیا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اب صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ آج اگر کسی بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، اس کو کہیں یار چھوڑ، یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار لگتا ہے، آپ کا چچا لگتا ہے، آپ کا فلاں لگتا ہے، چھوڑ ایسی باتوں کو، کوئی نہیں معاف کر کے آگے بڑھ جا، تو جواب آتا ہے قاری صاحب آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے ساتھ میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں۔ اور اللہ کے بندو، میں نے سیدہ خدیجہ کے الفاظ جب سے پڑھے ہیں، جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت کہ اللہ کیوں ضائع نہیں کرتا اور صلہ رحمی کرنا مشکل کتنا ہے۔ کہتا ہے قاری صاحب مجھ سے باتیں برداشت نہیں ہوتی، میں کیا کروں، میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ اگر برداشت ہوتا تو اللہ اتنا بڑا انعام رکھ دیتا کہ اللہ تجھے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ برداشت کرنا ہی تو کام ہے، اسی لیے تو اللہ اس بات پہ تجھے انعام دے رہا ہے کہ میں تجھے کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک یہودی نے سیدنا صدیق کو گالی دی، سیدنا صدیق خاموش، اس نے پھر گالی دی، سیدنا صدیق پھر خاموش، اس نے تیسری مرتبہ گالی دی، سیدنا صدیق نے وہی الفاظ اسی کی طرف لوٹا دیے۔ آقا پہلے سنتے رہے، لیکن جب صدیق نے جواب دیا آقا چل پڑے۔ صدیق کہنے لگے آقا وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، آپ کھڑے ہو کر کے سنتے رہے،
اگر میں نے وہی الفاظ اس کی طرف لوٹا دیے تو آپ چل پڑے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ کا انداز تبدیل ہو گیا۔ کہا صدیق تجھے نہیں پتا کہ تو صلہ رحمی کر رہا تھا، تو اسے اگنور کر رہا تھا، تو اس کی بات کا جواب دے نہیں رہا تھا، اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کو فرشتے اترے، گالی کا جواب گالی سے نہ دیا کرو۔ جب تمہیں کوئی گالی دیتا ہے اللہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فرشتہ اتار دیتا ہے، وہ تمہاری طرف آنے والی گالیوں کا جواب فرشتہ دیتا ہے۔ جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ بڑے مسئلے ہوئے ہیں، ہماری زمین ہڑپ کر لی ہے، ہمارے معاملات تباہ کر دیے ہیں۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی طرف تو دیکھے تو صحیح، جس زندگی کے بارے میں سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وہ صلہ رحمی ہے کیا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جو مکے کے کفار نے آپ کے اوپر نہیں ڈھایا؟ آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے آپ کے گلے کو دبایا گیا، آج آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن میرے پیغمبر کی صلہ رحمی دیکھیے، لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام میرے پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے۔ خدیجہ اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرنے والا۔ وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحم، جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جب آپ درگزر کرتے ہیں، تمہاری مدد کو فرشتے بھی اترتے ہیں، تمہاری مدد کو آسمان سے ملائکہ بھی اترتے ہیں، تو اللہ پھر اس بات کا یقین بھی دلاتا ہے کہ میں تمہیں کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ آج انسان کو ڈر کس بات کا ہے کہ میری عزت چلی جائے گی، میری بات نہیں رہے گی، میری شہرت چلی جائے گی۔ اللہ کی قسم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اس سے جھگڑا ہو جائے گا، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو قیامت کے دن جنت کے درمیان میں اللہ سے گھر لے کر کے دوں گا۔ یہ صلہ رحمی کا صلہ ہے۔ آج عزت، دولت، شہرت اسی کا تو دورہ ہے نا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو میری عزت نہیں رہے گی۔ مجھے بتلائیے تو صحیح کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کے اندر کتنے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے اپنے اوپر ہونے والے اتہامات، الزامات کا جواب دیا ہے؟ کتنے لوگوں کو جواب دیا ہے؟ جنگ کے میدان کے اندر احد کا میدان لگا ہوا ہے، مسلمانوں کے 70 لاشیں صحابہ اٹھا چکے ہیں، کفار کی طرف سے آواز آتی ہے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خاموش، جواب نہیں دینا۔ کہا ہوتے تو جواب آتا نا۔ پھر کہا ابو بکر ہیں؟ کہا ابو بکر کہنے لگے میں جواب دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آگے سے جواب آتا ہے، ہوتا تو جواب دیتا نا۔ پھر عمر ہیں؟ عمر کھڑے ہوئے، آقا میری ذات کا مسئلہ ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ کہا عمر نہیں، جواب نہیں دینا۔ آج جواب عمر نہیں دے رہا، آج عمر کو خاموش کروایا جا رہا ہے۔ آگے سے آواز آتی ہے کہ اگر ہوتا تو جواب دیتا نا۔ بات یہ بھی ہے کہ کفار کو بھی پتا تھا محمد کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ ایک بات کفار بھی جانتے تھے، یہ وہ بھی مانتے تھے، اسی لیے ترتیب سے نام لیے۔ ابو بکر کے بعد عمر ہے، جواب نہیں آیا۔ پھر جب یہ نہیں ہے تو پھر بات یاد رکھیے، جب ابو بکر عمر کا دفاع نہیں رہے گا تو پھر کفار اپنی زبانیں اللہ کی طرف موڑ دیں گے۔ کہا آج ان کا رب بھی نہیں ہے،
کہا اب کھڑے ہو، اب رب کی ذات پہ باری آئی ہے، اب جواب دینا پڑے گا۔ پیغمبر نے اپنی ذات پہ ہونے والے حملے کا جواب نہیں دیا، ابو بکر کی ذات پہ حملے ہونے کا جواب نہیں دیا، عمر پہ زبان اٹھنے کا جواب نہیں دیا، لیکن بات جب رب کریم کی ذات کی کہا اب اٹھ کر کے جواب دو۔ اور پھر جواب بھی دیا سیدنا صدیق نے، اور اتنا سخت ترین جملہ سیدنا صدیق کی زبان سے کبھی نہیں نکلا جو اس وقت سیدنا صدیق نے کہا تھا۔ لیکن اپنی ذات پہ ہونے والا حملہ نہ صدیق کا جواب ہے، نہ عمر کا جواب ہے، نہ پیغمبر کا خود جواب ہے۔ آج 1400 سال بیت گئے، نہ صدیق کی عظمت میں کمی آئی ہے، نہ عمر کی عظمت میں کمی آئی ہے، اور نہ میرے پیغمبر کی عزت اور رفعت میں کمی آئی ہے۔ جب آپ اپنی ذات پہ حملے ہونے والے حملوں کا جواب نہیں دیتے، صلہ رحمی کرتے، کون سا ظلم ہے؟ قاری صاحب اس نے میرے ساتھ کیا ہی بڑا کچھ ہے۔ اللہ کے بندو، پیغمبر کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والا ابو لہب، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کے بارے میں وہی الفاظ کہے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور جملہ نہیں کہا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے علاوہ کوئی جملے نہیں کہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی زینب کے پیٹ میں نیزہ گھسیڑنے والوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر کی بیوی سیدہ خدیجہ 2 قسمیں کھا کر کے کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں، اور درگزر کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور 5 خصوصیات سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے۔ فرمایا تکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل، آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر کے کھلاتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا میرے پیغمبر کو حوصلہ دے رہی ہے۔ اس سے یہی مطلب نہیں نکلتا کہ صلہ رحمی کرو گے تو آپ کے ساتھ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ پریشان ہو، گھر میں داخل ہو، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی بھائی باہر سے پریشان آئے، باہر سے کسی تکلیف کی حالت میں آئے، تو اس کو آگے سے تکلیفیں نہ سنایا کرو، بلکہ سیدہ خدیجہ کی اس سنت پہ عمل کیا کرو۔ پتہ نہیں خدیجہ کتنی پریشان ہوئی ہوگی میرے پیغمبر کی حالت دیکھ کر کے، کتنا رنج ہوا ہوگا سیدہ خدیجہ کو، کتنا دکھ ہوا ہوگا، اپنے سرتاج کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کتنے وہ پھاہے رکھے ہوں گے سیدہ خدیجہ نے آپ کے زخموں پر۔ لیکن سیدہ خدیجہ اس حالت میں بھی میرے پیغمبر کی خوبیاں گنوا کر کے میرے پیغمبر کو حوصلہ دے رہی ہے۔ یہ ایک اچھی بیوی کی، ایک اچھی عورت کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ جب آپ باہر سے تکلیف شدہ، درد میں مبتلا شخص کو گھر میں آتے ہوئے نئی تکلیفیں سنائیں گی تو پھر گھر کے معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں۔ میں خود تکلیف میں آیا ہوں، اوپر سے نئی باتیں سنانا شروع کرتی ہیں۔ لیکن سیدہ خدیجہ کی سیرت کیا ہے؟ آپ تکلیف میں آئے ہیں، آپ پریشانی میں آئے ہیں، آپ کبھی کی حالت میں آئے ہیں، زمیلونی زمیلونی دسرونی 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 کی آوازیں لگاتے آئے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ وہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی نہیں ضائع کرنے والا۔ وہ آپ کے اندر تو صلہ رحمی کی خوبی ہے، آپ کے اندر تو غریبوں کی محبت کی خوبی ہے، آپ تو مساکین کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو بوڑھوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع کر دے گا۔ اور یہی وہ خوبیاں تھیں کہ میرے پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی سیدہ عائشہ کو کہا کرتے تھے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ گھر کا ماحول بنایا ہے،
صلہ رحمی کے فائدے تو ہوئے ہی ہوئے ہیں، لیکن اس کرب کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں جو سیدہ خدیجہ نے حوصلے دیے ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اور اس تکلیف کی حالت میں میرے پیغمبر کو لے کر کے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، کہا آؤ آپ کو لے کر کے چلتی ہوں، یہ تورات کا حافظ، یہ انجیل کا حافظ ایک عالم کے پاس لے کر کے گئی۔ چاچا جی دیکھیں میرے سرتاج کو کیا ہو گیا ہے، ان کو لگتا ہے کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو بخار ہو گیا ہے، ان کی کیفیت تو دیکھیں۔ اور پھر جن کے پاس لے کر کے گئی اس طبیب کا بھی عالم کیا تھا۔ اس نے کہا کیا کیفیت ہوئی ہے؟ کہا چاچا جی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، میں تیری مدد کرتا جب لوگ تجھے تیرے شہر سے نکال دیں گے۔ آج ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے دین کا کام نہیں کرنا، ہم چھوڑ دیں گے۔ کوئی مسئلہ پیدا ہوا مسجد چھوڑ دی، کوئی مسئلہ پیدا ہوا انتظامیہ سے بات ہو گئی، قاری صاحب سے بات ہو گئی، اللہ کا گھر ہی چھوڑ دیا، میں نہیں جانے والا مسجد میں۔ اور دیکھو اس حالت میں ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تیری مدد کرتا جب تیرے علاقے کے لوگ تجھے تیرے شہر سے نکال دیں گے۔ آقا پریشان، چاچا جی وہ امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، وہ اپنے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، وہ مجھے صادق کہتے ہیں، وہ مجھے امین کہتے ہیں، وہ مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آفرز کی ہیں کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، جتنا مال چاہتا ہے مال لے لے۔ وہ تو آفریں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مجھے میرے علاقے سے نکال دیں گے۔ کہا ہاں جو بھی دین کا کام کرتا ہے لوگ اسے نکال دیا کرتے ہیں، لوگ اس پہ آوازیں کستے ہیں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا۔ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کاش کہ بیٹا میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا کہ میں تیرے ساتھ کھڑے ہو کر کے تیرے علاقے کو بتلاتا کہ یہ وہ نبی ہے جس کی تورات کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جس کی انجیل کے اندر نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ لوگوں آؤ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آج ہمیں اس کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج باہمی اختلافات بلا کر کے اغیار کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو از سر نو تشکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ نہیں رہا، ہمیں دوبارہ سے صلہ رحمی کو عام کر کے معاشرے کا حسن دوبارہ سے بیدار کرنا پڑے گا، دوبارہ سے معاشرے کے سانجے میں رنگ بھرنا پڑے گا۔ آئیے پیغمبر کی پہلی وحی جو پیغمبر کے اوپر اتری ہے اور اس وحی سے ملنے والے اسباب، ملنے والے پیغامات اپنے گھروں کے اندر حیا کا رنگ بھر دیں۔ آج اغیار اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں۔ آخری بات، آج 5 مارچ ہے، 8 مارچ کو یہی وہ چند 35-40 طلاق یافتہ عورتیں پھر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نکلیں گی اور نعرے لگائیں گی کہ موزہ اپنا خود ڈھونڈو، سالن اپنا خود گرم کرو، مجھے کیا پتا میرا آپ کا موزہ کدھر ہے، مجھے نہیں ضرورت آپ کے ساتھ نکاح کی، مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق کے اندر خوش ہوں۔ یہ نعرے آپ کی سڑکوں پہ 8 مارچ کو لگنے والے ہیں۔ ان حالات میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سامنے یہ اپیل ہے کہ آپ نے ان کے چنگل میں نہیں آنا بلکہ سیدہ خدیجہ کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ آپ اگر بیوی ہیں تو پھر سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو خویلد کی بیٹی کی طرف دیکھیں، صدیق کی بیٹی کی طرف دیکھیں، عمر کی بیٹی کی طرف دیکھیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیں تو صحیح ان حالات میں ان بیویوں نے میرے پیغمبر کا حوصلہ کیسے بڑھایا،
انہوں نے کس طرح میرے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے کہ جب حالات گھر کے کشیدہ ہو گئے، سیدنا عمر کہتے ہیں آقا میں ابھی سے حفصہ کی گردن اتار دیتا ہوں، ابھی سے حفصہ کی گردن اتار دیتا ہوں۔ کیوں؟ طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ آج میرے اور آپ کے ملک پاکستان کے اندر پھر طلاق کی طرف میرے معاشرے کو کھینچا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان عورتوں کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے، بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف۔ آج ہمیں ضرورت ہے امہات المومنین کے اسباب کو یاد کر کے اپنے معاشرے میں دوبارہ وہ رنگ بھرنے کی، اپنے گھروں کے اندر وہ رنگ بھرنے کی۔ آئیے حوصلہ بنے اپنے مردوں کا تو سیدہ خدیجہ کی طرح بنے، حوصلہ بنے اپنے مردوں کا سیدہ عائشہ کی طرح بنے، سیدہ حفصہ کی طرح بنے، سیدہ خولہ کی طرح بنے۔ آئیں معاشرے کے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی وحی کا وہی رنگ بھر دیں۔ ہمارا معاشرہ ان 5 چیزوں پہ کھڑا ہو جائے جو پہلی وحی کے اندر سیدہ خدیجہ نے آپ کی صفتیں بیان کی ہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق۔ آئیے ان صفات کو عام کر دیجئے۔ کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، مسکرا کر کے گزر جائیے، فرشتہ آپ کی طرف سے آ جائے گا جواب دینے کے لیے۔ کوئی آپ کو برا کہتا ہے، نکل جائیے، فرشتہ آپ کی مدد کو اتر آئے گا۔ ہم آج کہتے ہیں آسمان سے فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کو، ہم فرشتے اتارنا نہیں چاہتے، ہم فرشتوں کی مدد لینا نہیں چاہتے، ہم سارا وبال اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ آئیے معاشرے کا حسن یہ ہے کہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئیں۔ فرشتے کب اتریں گے؟ جب ہم صلہ رحمی کو عام کر دیں گے، معافی کو عام کر دیں گے، ہم آپس میں اخوت بھائی چارے کا پرچار عام کر دیں گے، پہلی وحی کا سبق یاد کر کے معاشرے میں پھیلا دیں گے۔ یہی دعوت، یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔